اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 21 سے درس شروع ہوا آج کا۔ اے ایمان لانے والو، شیطان کے فٹ سٹیپس کے اوپر، ان کے نقوش قدم کے اوپر اس کی پیروی مت کرنا، اور جس کسی نے شیطان کے فٹ سٹیپس کی پیروی کی تو وہ تو اسے لے جائے گا یا حکم دے گا فحش اور اشلیل باتوں کی طرف، اور منکرات کی طرف۔ منکر وہ جو معروف نہیں ہے، وہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے، تو شیطان تو ان کا حکم دے گا جس کسی نے اس کے پد چنھوں کی پیروی کی۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم میں سے کسی ایک کا بھی وکاس، ارتقا نہیں ہوتا، وہ پاک نہیں ہوتا کبھی بھی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ پھر جو خود کوشش کرتا ہے، جو خود چاہتا ہے، اللہ اسے پاک کر دیتا ہے، اسے ایوالو کرتا ہے، اس کا ارتقا ہوتا ہے، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ سورہ نور چل رہی تھی پہلے، شروع سے یہاں تک کچھ قانون بتائے تھے، اور خاص طور سے وہ لاز اور قانون ریلیٹڈ تھے بدکاری اور اس کی سزا، اور پھر جھوٹے الزام لگانے والوں اور جھوٹی افواہ پھیلانے والوں کے بارے میں تھا، ان کی سزا کیا ہو۔ اور اگر کوئی اپنے ہی گھر والوں پر، شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے اوپر کوئی الزام لگائیں بدکاری کا، تو اور گواہ نہ مل رہے ہوں، یہاں کیس ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ انہیں ساتھ زندگی گزارنی ہے، اگر انہیں یقین ہے اور گواہ نہیں فراہم ہو رہے تو زندگی ساتھ نہیں گزر سکتی، تو وہاں وہ 4 گواہیاں کیسے ہوں، پھر اس کی شکل بتائی گئی۔ اور اس کے بعد پھر ابھی قوانین آگے بھی ہیں، کچھ اخلاقی ہدایات ہیں، کچھ قانون ہیں، لیکن درمیان میں قرآن واضح کرتا چلتا ہے، بتاتا چلتا ہے، کچھ اصولی ہدایات دیتا چلتا ہے کہ شیطان ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ جھوٹی افواہیں بھی اور فحش باتوں کی طرف نکل جانا بھی۔ تو اب آگے بڑھنے سے پہلے پھر درمیان میں ہدایات آئیں کہ ایمان لانے والوں بہت ہوشیار رہنا، شیطان کے نقش قدم، نقوش قدم، اس کے پد چنھوں کی پیروی مت کرنا۔ اور جس نے ایسا کیا تو شیطان حکم دینے کا مطلب یہ کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان کو یہ پاور دی گئی ہے کہ شیطان ذہنوں میں یہ ڈالتا ہے اور پھر انسان عمل کر لیتا ہے، پھسل جاتا ہے، تو یہ اس کا حکم دینا ہے۔ تو جتنی منکرات ہیں، وہ چیزیں جو
ناگوار ہیں، بری ہیں، جن سے روکا گیا ہے ان کی، اور یہ خاص طور سے یہ حصہ ساتھ میں چل رہا ہے شیطان کے ساتھ میں کہ وہ فحش باتوں کا حکم دیتا ہے، اشلیل باتوں کا حکم دیتا ہے، لیوڈ، شیطان اس طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل اور تم سب کے اوپر رحمت ہے، اس نے اپنا کلام نازل فرمایا، تمہیں وارن کر دیا اور بتا دیا کہ زندگی غلط راہوں پر نکل جائے گی۔ ان لوگوں کے روک تھام کے طریقے بتا دیے جو فساد پھیلاتے ہیں۔ تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہیں ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو کبھی بھی تم میں سے کسی کا بھی ارتقا نہیں ہوتا، وکاس نہیں ہوتا۔ یہ لفظ زکا جو ہے اسی سے زکوٰۃ بنا ہے، اس کے معنی پاکی، پاکیزگی، پوترتا بھی ہے۔ جب تک انسان کا وکاس نہیں ہو وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ جو مینٹلی ایوالو نہیں ہوا ہو، ذہنی طور پر پیچھے ہو، ذہنی ارتقاء اس کا پیچھے ہو، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ پاگل ہوتے ہیں، اگر پورے پاگل نہیں بھی ہوتے، پاگل پن کے قریب ہوتے ہیں، بہت کم عقل والے ہوتے ہیں، کوئی احساس نہیں ہوتا، گندگی میں لتڑ گئے، کیسے ہیں، صاف کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ سمجھ اور یہ فہم انسان کے ایوولوشن کے ارتقاء کے ساتھ آتی ہے، اسی سے پاکی آتی ہے، اسی سے پاکیزگی آتی ہے۔ ناپاکی اور پاکی میں تمیز، یہ سمجھ اور فہم سے اور وکاس کے ساتھ ہی آتی ہے۔ جانوروں میں الگ الگ جانوروں کو الگ الگ جتنی سمجھ دی گئی ہے وہ سمجھ تابع ہے ان کے انسٹنکٹس کے، یعنی ان کے اندر جو کچھ رکھ دیا گیا ہے پہلے سے، ان کی سمجھ بس اتنے کو فالو کرتی ہے، وہ خود سے کرتے ہیں ایسا۔ اب بلی ہے، اس کے اندر چپ ہے، یا اس کو سکھا دیا گیا ہے کہ وہ مٹی کو کھودتی ہے یا ریتے کو کھودتی ہے وہ کسی جگہ، اور وہاں وہ گندگی کرتی ہے۔ جانور بہت سے چاٹ کر اپنے آپ کو صاف کرتے رہتے ہیں، زبان سے چاٹ چاٹ کر، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو گندگی میں لتڑ جاتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ الگ الگ جانور ہیں، ان کو اس کے لیے جو کچھ سکھا دیا گیا وہ ان بلٹ ہے، ان کے اندر ہے، ان کے اندر سے ہے۔ انسان کے ایوولوشن اور ارتقاء کے ساتھ میں اس میں یہ سمجھ آتی چلی جاتی ہے کہ گندا نہ رہے اور صاف ہو جائے، اور پھر ان میں فرق ہے، ناپاک نہ رہے اور پاک ہو جائے۔ میلا ہو جانا ناپاکی نہیں ہوتی، مٹی لگ گئی، کوئی کام ایسا کر رہے ہیں جس سے مٹی لتڑ گئی، یہ گندگی یا یہ میل، یہ بھی انسان کو پسند نہیں ہے۔ جب وہ سمجھدار ہوتا ہے، جب ذہنی طور پر وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اسے دھوتا ہے، صاف ستھرا رہنا چاہتا ہے۔ لیکن انسان میں اس سے اور آگے کی، اس کے ایوولوشن کے بعد، اس کے ارتقاء کے بعد ایک اور اس کے اندر فہم ہے ناپاکی اور پاکی کا۔ کوئی کام کر کے آ رہا ہو اور ہاتھوں میں اس کے مٹی لگی ہو، سوکھ گئی، اور اسے جھاڑ دیا، ہاتھ جھاڑ دیے۔ آپ سے اگر ہاتھ ملائیں تو آپ جا کر ہاتھ دھوئیں گے نہیں، ہاتھ صاف ہیں دھو لیں گے، لیکن ایسا نہیں محسوس کریں گے کہ گھن آ رہی ہو آپ کو۔ اور کوئی پیشاب کر کے آیا اور آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھ سامنے سے، ہاتھ کے اوپر اس کے چھینٹے ویٹے آئے اور اس نے پوچھ لیے کہیں، اور پھر آپ سے ہاتھ ملانا چاہے تو آپ نہیں ملانا چاہیں گے، اگر کہیں تکلف میں منع کر دیں گے کہ ہاتھ دھو کر آؤ پہلے۔
اور کوئی ایسا ہے جس سے آپ لحاظ میں نہیں کہہ پا رہے تو فوراً جا کر ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنے ہاتھ دھوئیں گے، یہ ناپاکی ہے۔ سامنے سے دیکھنے میں بالکل صاف ستھرے ہیں، یہ فہم اور یہ ارتقاء، یہ تزکیہ، اس کا شعور باہر سے آتا ہے، انسان کے اپنے اندر سے نہیں ہوتا۔ اپنے اندر سے تو جو سامنے سے گندگی نظر آ رہی ہے اسے صاف کرنے اور دھونے کا احساس اور شعور اور فہم ہوتا ہے۔ انسان جو علم سیکھتا ہے اس کے اپنے اندر انسٹنکٹس بھی ہوتی ہیں کچھ، اور باقی علم جتنا وہ لیتا ہے وہ سب باہر سے لیتا ہے، اپنے انوائرنمنٹ اور ماحول سے لیتا ہے، اور وہ کافی نہیں ہوتا۔ علم وحی کے ذریعے آتا ہے اللہ کی طرف، کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ یہ ہے انسان کا ارتقاء اور انسان کا دوسروں سے اوپر اٹھنا۔ تو یہ تزکیہ جو ہے، یہ جس کا یہ مادہ ہے زکا، زے کاف اور یہ، قرآن کہتا ہے تزکیہ رسول کرتے تھے، رسول تزکیہ کرنے آتے تھے۔ مقصد ایک یہ ہوتا تھا رسولوں کی آمد کا کہ وہ لوگوں کا تزکیہ بھی کریں، ایوالو کریں، مینٹلی ان کو اونچا اٹھائیں، حیوانی جانور کی سطح سے اوپر انسانی لیول کے اوپر لے آئیں، ورنہ وہ زیادہ انٹیلیجنٹ جانور ہو کر رہ جائے گا بس۔ قرآن شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، یتلو علیہم آیاتی، جو علم آتا ہے اللہ کا پہلے تو سناتے ہیں رسول، ان کو اسے پیش کرتے ہیں تلاوت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پھر کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں۔ تزکیے کے بغیر کتاب اور حکمت کا علم نہیں آئے گا۔ یہ تزکیہ جو رسول کرتے ہیں، تزکیہ اس کو حیوانی سطح سے اوپر اٹھا کر، اینیمل کے لیول سے اوپر اٹھا کر ہیومن بینگ کے لیول پر لے آتے ہیں، انسان بنا دیتے ہیں۔ یہ تزکیہ جب تک نہیں ہو تو علم بھی نہیں آئے گا، جس علم کی انسان کو ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر علم کا حصہ آتا ہے کہ کتاب کا علم دیتے ہیں اور حکمت کا علم دیتے ہیں۔ تو یہ علم باہر سے آتا ہے کہ ایک انٹیلیجنٹ اینیمل کا لیول نہیں رہے بلکہ ہیومن بینگ کا لیول آ جائے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت سے ہوا، تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کہ اس نے وحی نازل فرمائی، تمہیں علم بھیجا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم میں سے ما زکا منکم من احد ابدا، کوئی ایک بھی کبھی بھی انسان نہیں بن سکتا تھا۔ وہ جنہوں نے اس علم کو نہیں لیا، وحی کے علم کو، ان کی اوریجنل سورسز سے، پاک اور بالکل ان ایڈلٹریٹڈ سورسز سے، جہاں کوئی تحریف و ترمیم نہیں ہوئی، وہاں سے جنہوں نے نہیں لیا علم کو، وہ گندگی اور غلاظت جو نظر آتی ہے اسے تو دھو لیتے ہیں، ناپاکی سے پاک نہیں ہوتے۔ پیشاب کیا اور اس کے بعد اٹھ کر چل دیے، بلکہ یہ تک ہوتا ہے کہ دعوتوں کے اندر کوئی اگر بہت اسپیشل مہمان ہیں تو ان کی پلیٹ ان کے سامنے سے اٹھائی اور اپنی دھوتی اٹھا کر اسے اسی سے پوچھا، اور پھر یہ بڑا آنر ہے، عزت، کہ ہم نے اپنی دھوتی سے صاف کر کے دیا، جو پہنے ہوئے اسی سے اجلی پہن کر آئے، اور اس کا دھوتی کا حصہ ایک اٹھا کر اس پلیٹ کو پوچھ کے کہ ہم نے الگ کپڑے سے نہیں، اپنی دھوتی سے صاف کر کے دیا ہے۔ انہیں اس کا احساس، جنہیں جو کھا رہے ہیں ان کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی ناپاکی ہے، یہ وہ تو صاف نظر آ رہی ہے انہیں، بالکل دھلی ہوئی۔ تو یہ ناپاکی میں اور جو گندگی نظر آتی ہے اس میں تمیز ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ علم وہاں سے نہیں لیا جہاں سے اصل میں پاک کرنے کے طریقے آئے تھے اور پاک انسان کو رہنا سکھایا گیا تھا۔ یہ فرمایا کہ یہ ان بلٹ نہیں ہے،
یہ تمہارے اپنے اندر سے نہیں ہے، یہ انسٹنکٹس میں، جبلتوں میں نہیں ہے. کبھی بھی تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہیں ہو سکتا اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہیں ہوتی، اور اللہ کے فضل اور رحمت سے تمہارے پاس علم نہیں آیا ہوتا. اسی سے لفظ زکوٰۃ بنا ہے، جس سے مال پاک ہوتا ہے. انسان کے اپنے اندر جو جبلت ہے یا انسٹنکٹ ہے، جو اندر سے نیچرل ریئیکشنز ہیں جو رکھے گئے انسان میں، جیسے جانور میں ہوتے ہیں، اگر وہ صرف انہی کے پیچھے چلتا رہے تو وہ کسی دوسرے کے اوپر اپنا مال خرچ نہیں کرنا چاہتا جو اس کا بہت قریبی اپنے گھر والا نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنا مال ان کے اوپر خرچ کریں گے اتنا اپنا کم ہوگا. قرآن نے کہا کہ یہ سوچ، یہ انٹیلیجنس تمہاری وہیں تک کی ہے جو اینیملز کی ہوتی ہے. اس خرچ کرنے سے پوری سوسائٹی آگے بڑھتی ہے، پورا سماج آگے بڑھتا ہے، اور پوری سوسائٹی اور پورا سماج آگے، تم بھی اسی کا حصہ ہو، تمہارا ایوولوشن بھی اسی سے ہوگا اور تم بھی آگے بڑھو گے. وہ تزکیہ ہے، اس لیے اسی لفظ سے یہ زکوٰۃ بنا ہے کہ مال کو پاک کر لینا. یہ جب تک باہر سے علم نہیں آتا، وحی کے ذریعے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جب تک اسے نہیں لیتے اس وقت تک یہ فہم نہیں آتا کہ مال دینے سے پاک ہوتا ہے اور اس سے ایوولوشن ہوتا ہے، اس سے سوسائٹی، سماج آگے بڑھتا ہے، اوپر اٹھتا ہے، پیچھے نہیں جاتا. اور ایسے ہی گزر چکا پہلے کی تشریح کے اندر، ڈیٹیلز کے اندر، کہ یہ تحقیقات موجود ہیں ان کی جنہوں نے بہت سی سوسائٹیز کو اسٹڈی کیا اس ٹاپک کے اوپر، اور پھر انہوں نے بتایا کہ جس سماج اور جس سوسائٹی کے اندر سیکسول ایکٹیویٹیز بالکل فریلی، بغیر کسی روک ٹوک کے جاری ہو جاتی ہیں، وہ 100 سال بعد ان کا انحطاط، ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے، پتن وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تزکیہ شیطان، یہ تزکیہ ہوتا ہے باہر سے، اگر یہ اللہ کا فضل و رحمت ہے، اور یہ ہوتا ہے، یہ آتا ہے باہر سے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وحی آ گئی تو وحی آ جانے کے بعد سب لوگوں کا تزکیہ ہو جائے گا، سب کا وکاس ہو جائے گا. جو چاہے گا اس کا ہوگا. اس کا ترجمہ عام طور سے یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کا کر دیتا ہے تزکیہ. اللہ کا تو قانون ہے موجود، اس قانون کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے. وہ ہاتھ پکڑ کر نہیں چلاتا کسی جگہ راستے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا تو یہ نہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ایمان دے دیتا ہے، فرمایا تم بھی نہیں دے سکتے کسی کو، اور اگر ہم چاہتے تو ہم سب کو ایمان والا نہ بنا دیتے. یہ تو یہاں پر مصلحت و مشیت ہی یہ تھی کہ اختیار دیا جائے اور گائیڈنس دے دی جائے، اور پھر جو چاہے وہ آگے بڑھے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، تو اللہ جو خود چاہتا ہے، اب آگے ہدایت، آگے جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ آگے بڑھے گا، وہ پاک ہوتا چلا جائے گا. اور جو شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ اسے اس گندگی کے اندر لے چلا جائے گا، لے جاتا چلا جائے گا. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور اللہ علم رکھنے والا ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تم میں سے جن کو اللہ نے نوازا ہے، اچھی حیثیت دی ہے، وہ اس کی کبھی قسم نہ کھا بیٹھیں
کہ وہ اپنے نیئر ریلیٹیوز کو، اپنے کنس کو، اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے. یہ تو سب کا، یہ پیچھے جو بتایا، یہ ارتقا رک جائے گا، یہ وکاس رک جائے گا. اور کسی نے اگر قسم کھا لی یا طے کر لیا کہ میں تو نہیں کروں گا کسی خاص کے لیے، تو کچھ اندر دل کے اندر کسی وجہ سے تنگی آ گئی ہوگی، اس کے کسی عمل کی وجہ سے، اس کی کسی حرکت کی وجہ سے. یہ بہت اونچے درجے کی تعلیم دی ہے قرآن نے. قرآن تو بہت ہائر لیول کے اوپر لے کے گیا ہے مورالٹیز کو اور اخلاقیات کو، کہ کسی کو تم میں سے یہ نہیں کرنا ہے. ایسے بہت سے لوگ جگہ جگہ شروع کرتے ہیں، تو پھر جو ویل نٹ سوسائٹی، جو صاف ستھرا سماج قائم کرنا ہے قرآن کو، پھر وہ رک جائے گا. بہت سے لوگ یہ ہو جاتا ہے آپس میں، خاص طور سے جو کسی کی مدد کرتے ہیں، وہ پھر یہ بھی ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ اب ہر معاملے میں ایسا ہو کہ ہمارا احسان مانے. اور ان کو بہت جلدی کوئی بھی بات محسوس ہوتی ہے کہ اچھا میں نے تو اتنا کیا اس کے ساتھ، اور یہ احسان نہیں مانتا، یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ روایات میں، اور صحیح محسوس ہوتا ہے اس واقعے کے پس منظر میں جس میں پہلے سے بات چلی آ رہی ہے، کہ وہ واقعہ جس کے اندر جو پیش آیا، جس کو واقع افک کہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بہتان لگایا اور بہت سے لوگ اس کے اندر شریک ہو گئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے اس وقت تک، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نہیں نازل ہو گئی اور اعلان نہیں ہو گیا کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے سوسائٹی کو اور سماج کا ناسور ہیں اور انہیں سزا دی جائے. جنہوں نے اس طرح کی باتیں پھیلائیں، اور قرآن نے اعلان کیا کہ یہ تم نے جو ہے جن کا کیریکٹر اور جن کے کردار صاف ستھرے، تمہیں معلوم ہے ایک ریکارڈ چلا آ رہا ہے صاف ستھری، ان کو تم نے سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ باتیں غلط ہیں، ہم نہیں مانیں گے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر نے ایک صاحب، ان کے جو رشتہ دار تھے جن کی وہ بہت مدد کرتے تھے، انہیں سپورٹ وہی کرتے تھے، فائنینشیل سپورٹ حضرت ابو بکر کی تھی، مستح نام تھا ان کا. وہ بھی اس میں شریک ہو گئے تھے، اس پھیلانے کے اندر، یا ان افواہوں کو پھیلانے میں. ایک باپ کا دل کتنا دکھتا ہوگا کہ وہی سپورٹ کرتے ہیں، وہی ان کا خرچ چلاتے ہیں، اور اس کے بعد وہی شریک ہو گئے ان کی صاحبزادی کو بدنام کرنے کے اندر اور افواہ پھیلانے کے اندر. تو جب سرٹیفکیٹ آ گیا، جب سند آ گئی اللہ کی طرف سے، وہی نازل ہو گئی، اس کے بعد پھر انہوں نے طے کیا کہ اب میں اس کی مدد کرنا بند کروں گا. آپ تو یہ کرتے ہیں نا، اور اکثر لوگ یہی کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھلائی کی تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ اب وہ بھی مختلف موقعوں پر آپ کے کام آئے. برا نہ کرے، اگر کام نہیں آیا تب شکایت ہوتی ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ اتنا کیا، میری ضرورت پڑی تھی، کام نہیں آیا. یہاں بات اس کی ہو رہی ہے کہ انہوں نے برائی کی جواب میں، اور برائی بھی آخری درجے کی، کہ جو کسی کے لیے بھی دنیا میں قابل برداشت نہیں ہوتی، اس درجے کی برائی یہ تو دشمن کرتے ہیں. وہ ایسی حرکت کے اندر شریک ہوئے، پھر ان کے دل میں آئی یہ بات، اور وہ تنگی تو تھی بہت بالکل نیچرل تھی اور بالکل جائز محسوس ہوتی ہے کہ اس درجے کا انسان، اس کے ساتھ میں اب کسی مدد، اس کی کسی بھی طرح کی مدد کرنا اب آگے مناسب نہیں ہے. بات یہیں تک نہیں تھی کہ ان سے سلام دعا کا تعلق رکھنا، ملتے رہنا، ہاں مدد مت کرو، ایک دفعہ دیکھ لیا نا اس کا کیریکٹر، قطع تعلق مت کرنا نہیں. آیات، قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس کے ساتھ میں ان احکامات کے ساتھ میں یہ بھی نازل ہوئی، اس لیے کہ اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ کس کس کے دلوں میں کیا ہے. کہیں نام نہیں لیے گیا ہے. اس واقعے کے سلسلے میں حضرت عائشہ کا بھی نام نہیں لیا گیا تھا.
تو حدیث میں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کیا تھا ان کے بارے میں، مصطح کے بارے میں، جو ان افواہوں کے پھیلانے کے اندر کافی آگے آگے تھے، پیش تھے، کہ اب اسے سپورٹ کرنا میں اس شخص کو بند کر دوں گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اسی صورت کے اندر ان کے ساتھ میں ہی، کہ تم میں سے جو لوگ ویل ٹو ڈو ہیں، اچھی حیثیت والے ہیں، وہ اس بات کو نہیں طے کریں کسی سے بھی ناراض ہو کر کے اب سپورٹ پہلے کرتے تھے اب نہیں کریں گے، اب ہاتھ کھینچ لیں گے، کسی وجہ سے ایسا نہ کریں۔ قریب کے اپنے قرابت داروں، نیئر ریلیٹیوز اور مسکین اور مہاجرین، اللہ کے راستے میں جنہوں نے ہجرت کی، یہ انہیں جاری رکھنا ہے۔ اور پھر آگے ایک پرسنل اپیل کی، یہ تو پوری سوسائٹی کے لیے ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں وہ سب جگہ جگہ یہ کرنا شروع کر دیں، تو پھر وہی جو کلیکٹیو ایک ایوولوشن جو ہے، ایک اجتماعی ارتقاء سماج کا رک جائے گا، یہ پھر بکھرا ہوا سماج بن جائے گا۔ یہ صرف کسی ایک آدمی کی بات تھوڑی ہوگی، یہ بہت سے لوگ جگہ جگہ شروع کر دیں گے۔ انسانی نفس ہے، جگہ جگہ خاص طور سے جو کسی کی مدد کرتا ہے اس کی کچھ توقعات اور ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو جاتی ہیں جس کی مدد کرتا ہے اس سے۔ تو یہ تو ہے وہ چیز جو پہلے کہی تھی کہ تم میں سے تمہارا ارتقاء بند ہو جائے گا، لیکن وہ جو تمہاری زیادہ سمجھ میں آئے پھر وہ وجہ بتائی۔ فَلْيَعْفُوا، انہیں معاف کر دینا چاہیے، وَلْيَصْفَحُوا، نظر انداز کر دینا چاہیے، اگنور کر دینا چاہیے، جو ہوا ہو گیا۔ یہ ہے دل بڑا ہونے کی بات۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو کور کر دے اور ڈھک دے، تمہاری مغفرت ہے، تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ تم سے غلطیاں نہیں ہوتی، بہت بڑی بڑی غلطیاں نہیں ہوتی، بہت بڑے بڑے گناہ نہیں ہوتے، اور وہ ساری غلطیاں عام ہونے لگ جائیں تو تمہاری کیا حیثیت بچے گی؟ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ اس کا برا بدلہ تمہیں نہ، اس کا جو رزلٹ، اس کا لازمی نتیجہ ہونا چاہیے تھا، اس غلطی کا جو انجام سامنے آنا چاہیے تھا، تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہاں کر تو لی لیکن کاش ایسا نہ ہو کہ اس کا ہمیں برا نتیجہ مل جائے، اس کی سزا ہمیں مل جائے بھی، تو تم یہ پسند نہیں کرتے کیا؟ جب تم یہ اپنے لیے پسند کرتے ہو تو پھر یہی ان کے بارے میں سوچو کہ وہی غلطی، بہت بڑی غلطی ہوئی کسی سے، لیکن اگر تم ریٹیلیٹ کرنا شروع کر دو اور ریاکشن میں بدلہ لینا شروع کر دو تو پھر اللہ بھی تمہاری غلطیوں کے اوپر تمہیں یہیں پر بدلے دینا شروع کر دے۔ اور پھر اس کے اندر یہ بات، اس آیت کے اندر یہ کنسیلڈ ہے، یہ اس کے اندر، اس میں سے جھلک رہی ہے اس کے اندر سے، کہ جب تم دوسروں کی پردہ پوشی کرو گے، درگزر کرو گے، انہیں معاف کرو گے تو اللہ تمہاری غلطیوں کو کور کرے گا اس کے نتیجے میں۔ تو ساتھ میں پھر یہ پرسنل ریزن بتایا، پرسنل اپیل کی، وہ تو ایک کلیکٹیو ریزن تھا جس کی وجہ سے کہا تھا کہ سماج کا ارتقاء ہونا ہے، یہ لوگ نہیں طے کریں، یہ نہیں سوچیں کہ اب فلاں نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا، ہم بڑے ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرتے تھے، اچھا سلوک کرتے تھے، اب نہیں کریں گے، یہ تو بہت ہے ہمارے خلاف یہ سازشیں کرنے لگا۔ یہ آخری درجے کی ہائٹس ہیں جہاں پر سماج کو اور سوسائٹی کو اونچائیاں اور بلندیاں جہاں تک قرآن لے کر گیا ہے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ بات صرف اتنی نہیں کہی کہ ان سے قطع تعلق مت کاٹنا، سلام دعا کا تعلق تو رکھنا، نہیں مدد جاری رکھنا اگر مدد پہلے کرتے تھے، اسے روکنے کے وقت کے بارے میں طے مت کر لینا، جو کر رہے تھے وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تمہارا۔ تو یہ تو پورے سماج، پوری سوسائٹی جو قائم کرنا چاہتا ہے قرآن، یہ تو اس کی وجہ سے کہا، اور وہ اشارہ دے دیا پہلے۔ اب صاف صاف کہا اپنے بارے میں اچھا سوچ لو خالی، کہ تم اگر اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو ڈھانک دے، تو پھر تمہیں یہ کرنا ہے کہ تم معاف کرو
اور نظر انداز کرو جو ہو گیا ہو گیا. جاری رکھے ہوئے ہیں وہ اس خرابی کو، اس کے بعد بھی سب چیزیں واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ پوزیشن الگ ہے. لیکن انہیں احساس ہو گیا کہ جو کچھ کیا تھا غلط کیا تھا، تو اس کے بعد تمہارا کام یہ کہ معاف کر دو اور نظر انداز کرو، تو اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت فرمانے والا ہے، اور اللہ رحم فرمانے والا ہے، رحمت برسانے والا ہے. یہ لفظ رحیم اور رحمان بہت مرتبہ اس کا فرق میں واضح کر چکا ہوں. رحمانیت تو سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک جوش رحمت کا. ہوا سب کے لیے ہے، پانی سب کے لیے ہے. نیچر کے اندر کتنی چیزیں ہیں جو وہ اپنے نافرمانوں کو، وہ نہیں ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، ان کی روک نہیں دیتا. یہ رحمانیت ہے. اور یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے جو محنت کریں گے، جو اچھے کام کریں گے، اس کا انہیں اچھا بدلہ ملے گا آگے جا کر. وتھ ٹائم، لگا تسلسل کے اندر، کنٹینیویشن کے اندر، یہ رحمت رحیمیت ہے. اب جو اچھا کریں گے یہ اللہ کی رحمت سے ان کو اچھا بدلہ ملے گا. اس لیے اس صفت کا یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ غفور بھی ہے، غلطیوں کو ڈھانکنے والا، اور وہ جو لوگ اپنے آپ کو اس کی رحمت، اپنے کاموں کے ذریعے اس کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنائیں، ان کے لیے پھر اچھے بدلے بھی ہیں. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم. اور جو صاف ستھری ایمان والی عورتیں جنہیں معلوم بھی نہیں کہ ان کے خلاف کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، ان کو بدنام کرتے ہیں. لعنوا فی الدنیا، ان پر لعنت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ دنیا اور آخرت، آخرت کی بات تو سمجھ میں ہر ایک کے آ جائے گی. دنیا میں کیسے لعنت؟ وہ سنتے رہتے ہیں نا آپ اعلان کہ وہ فلاں مسجد کے اندر پروگرام ہونے جا رہا ہے، سب لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو اور ثواب دارین حاصل کریں. یہ ثواب دارین کیا ہے؟ دنیا اور آخرت، دارین مانے دونوں گھروں کا، دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب لے لیں آ کر. ثواب کیا؟ کچھ نفع، پروفٹ، اچھا بدلہ. اب جو وہاں پر 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے یا ساری رات جو لوگ جا کر بیٹھے، انہیں دنیا میں کیا ملا؟ آخرت کا تو چلو ملا ہوگا، وہاں جو کچھ ہو رہا تھا، یہ سب یہ جو اعلان ہوتے ہیں، اس میں سے بہت کم پرسنٹیج ان پروگراموں کی ہوتی ہے جو واقعی صاف ستھرے اور دینی ہوتے ہیں. ورنہ وہ دین کا نام لے کر ہوتے ہیں اور اس کے اندر دین کے خلاف اور لوگوں صحیح عقیدوں کے خلاف، قرآن کے خلاف بہت کچھ ہوتا ہے اس کے اندر جو بھر دیا جاتا ہے. تو وہ تو باتیں الگ ہوئیں. آخرت میں بدلہ ملے گا، اچھا یا برا، کون کتنا ذمہ دار تھا. یہ ثواب دارین کیسے ہوتا ہے؟ یہ سب ہر جگہ سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ آئیں یہاں پہ شریک ہوں، ثواب دارین حاصل کریں. یہ دنیا میں کیا مل رہا ہے؟ وہاں تو رات گئی، کچھ نیند خراب ہوئی، اس کے بدلے کئی پیسے ملتے، اس کے بدلے کوئی بلڈنگ بنتی، اس کے بدلے کسی اور جگہ پر نفع شروع ہو جاتے، تب ہوتا ہے ثواب دارین. یہاں کی تو کچھ چیزیں گئی، کچھ نہیں تو نیند ہی گئی کم سے کم، ورنہ کچھ کام گئے اگلے دن کے، اگر اچھا کام بھی تھا تو یہ کسی کو مطلب نہیں معلوم، سب سنتے رہتے ہیں اور اعلان ہوتا رہتا ہے اور سب سنتے رہتے ہیں ثواب دارین. ایسے یہ ثواب کی بات نہیں ہے، یہ لعنت ہی ہے، لعنت کی بات ہو رہی ہے. لعنت دونوں جگہ، دنیا اور آخرت میں. تو آخرت کی لعنت تو آ رہی سمجھ میں، یہ دنیا کی لعنت کیا ہے کہ دنیا میں بھی ان پر لعنت. جو لوگ ایسا کرتے ہیں، کون لعنتیں کرتا ہے؟ چند لوگ کرتے ہوں گے، بہت سے حصہ بھی لیتے ہیں ساتھ میں، اپنی زندگی ویسے ہی گزارتے رہتے ہیں. یہ بتایا یہ پھر قانون کا حصہ چل رہا ہے کہ اسلامی اسٹیٹ ان کو سزا دے. اور لعنت یہ چلا آ رہا ہے، لعنت کا لفظ بنی اسرائیل سے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے ان کو سوسائٹی اور معاشرے سے کاٹ دے، ان کا بائیکاٹ کرے، انہیں نکال دے شہر سے، نکلو یہاں سے.
یا سزا کوئی اس کے لیے مقرر تو پھر وہ سزا دی جائے. تو یہ اسٹیٹ اپنے حساب سے قانون بنائے, اس کی سزا یہاں مقرر نہیں کی. لعنت کا مطلب یہ کہ اب وہ سوسائٹی سے کٹے ہوئے لوگ ہیں, ان کو اس کے لیے سزا دی جائے. لعنت تو تب ہوگی نا. مثلاً ایک سزا کا ذکر آیا کسی ایک گناہ کی گزری پیچھے, یہ ساتھ میں کہہ دیا گیا کہ لوگ موجود ہوں ان کے سامنے ہو سزا ہو, کوڑے مارے جائیں تو اکیلے تنہائی میں, کہیں جیل کے اندر نہیں, جیل کی کوٹری میں نہیں, بہت سے لوگ وہاں موجود ہو جو دیکھ لیں کہ ان کے سامنے ہو رہا ہے. یہ زیادہ بڑی سزا ہے کوڑوں سے. یہ ہوئی لعنت. خاموشی سے کوڑے مار دیے جاتے تو وہ لعنت نہیں ہوتی. تو لعنوا فی الدنیا کا مطلب ان کے یہ ہے کہ جو اسلامی سوسائٹی ہوگی یا اسلامی صاف ستھرا معاشرہ ہوگا اس کے اندر اس کی سزا بھی رکھی جائے گی. اب یہ چھوڑ دیا گیا, سزا یہاں بیان نہیں کی گئی ہے, یہ اسٹیٹ پر چھوڑ دیا گیا ہے. اسے کہتے ہیں تعزیر. کچھ ہوتی ہیں حدود. حدود وہ ہیں جو اللہ نے بیان فرما دی ہیں کہ سزا کیا دی جائے گی کس جرم کی. وہ بہت تھوڑے سے جرم ہیں, بہت تھوڑے سے گناہ ہیں. اور باقی پھر اسٹیٹ کو یہ رائٹ حاصل ہے, حق حاصل ہے کہ وہ اس وقت انتظامی معاملات اور معاشرہ پاک صاف رہے, اس کو نظر میں رکھتے ہوئے کن کن چیزوں کو روکا جائے اور اس کے لیے وہ قانون بنائے اور سزائیں مقرر کرے. اسے کہتے ہیں تعزیر شریعت کی اصطلاح میں. تو اس یہاں سزا بتائی نہیں گئی بلکہ یہ کہہ دیا گیا کہ سزا رکھی جائے کہ جس سے کہ لعنت ہو ان کے اوپر. لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. ایک دن وہ بھی آئے گا جب ان کی زبانیں گواہیاں دیں گی, ان کے ہاتھ گواہی دیں گے, ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان سارے اعمال کی جو وہ کرتے تھے. یہ گواہیاں کیسے ہوں گی؟ بعض جگہ تو ایسے سمجھایا گیا ہے بعض روایات کے اندر کہ ہاتھوں کو اور پیروں کو اور جسم کے دوسرے حصوں کو تو روک دیا جائے گا کہ یہ گواہی دیں گے, ان کو زبان دے دی جائے گی اور زبان کو روک دیا جائے گا کہ تم چپ رہو. یہاں کہہ رہے ہیں زبان بھی گواہی دے گی, اس کے خلاف گواہی دے گی جس کی زبان تھی. کیسے گواہی دے گی زبان؟ اور ہاتھ کیسے؟ اچھا زبان کی گواہی تو پھر بھی یہ مانا جا سکتا ہے یا سمجھ لیں کہ وہ چاہے یا نہیں چاہے وہاں سچ بولنا شروع کر دے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا. یہ تو ہو گئی زبان کی گواہی. ہاتھ کیسے گواہی دیں گے اور پیر کیسے گواہی دیں گے؟ اور ہاتھوں اور پیروں کی زبان کیا ہے؟ یہ بولنا شروع, جیسے آپ جسے بولنا کہہ رہے ہیں یہ زبانیں الگ الگ ہوتی ہیں, یہ ہاتھ کی زبان نہیں ہے. ہاتھ کی زبان یہ دیکھا سب نے, یہ ہے ہاتھ کی زبان. ہاتھ بولنا شروع کر دے یہ ہاتھ کی زبان نہیں ہے. تو وہاں یہ گواہیاں کیسے ہوں گی؟ قرآن شریف نے جگہ جگہ کیا ہے واضح. علم کے معاملے میں چلے وقت کے ساتھ میں آپ کو وہ الفاظ جس سے مطلب پرانے لوگ اپنا کچھ جو بھی سمجھتے تھے یا نکالتے تھے اپنی جگہ, مقصد اس سے بھی پورا ہو جاتا تھا لیکن اصل مفہوم نہیں تھا وہ. مثلاً قرآن نے کہا ایک جگہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, سورہ کہف میں اپنے اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے. یہ بتایا کہ ہر وقت ریکارڈنگ چل رہی ہے, وہ ریکارڈنگ ساری کی ساری پلے بیک ہو جائے گی. یہ ہے ہاتھوں کی گواہی, یہ پیروں کی گواہی اور زبانوں کی گواہی بھی. چند سیکنڈ کا ایک کلپ ہے. یہ ساری چیزیں ایک دو تھوڑی, یہ تو صرف مثال کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ہوتی رہتی ہیں آپ کے سامنے. وہ جرنلسٹ تھے, انہوں نے لے لیا یہ کاپینگ کا امتحان میں نقل کا سین ہے. یہ گئے, پولیس والا دے کر آیا, خود جو پہرے دار تھے. یہ کوئی جرنلسٹ نے خفیہ طور پہ لے لیا, پھر بہت اس کا شور مچا تھا.
میں نام نہیں بتا رہا کس جگہ کا ہے. تو یہ گواہیاں ہیں. اگر یہ ریکارڈنگ ہم نے کر لی، ایک جرنلسٹ نے کر لی، گواہیاں لوگوں کے سامنے آ گئیں، ان سب لوگوں کے ہاتھ پیروں اور آواز بھی تھی اس میں، وہ کون کس کو کیسے آوازیں دے رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. اب یہ جس نے ریکارڈنگ کر لی اور اس نے پیش کر دی، تو یہ زبانوں کی گواہی بھی ہو گئی، ہاتھوں کی بھی ہو گئی، پیروں کی بھی ہو گئی ان کے. یہ ہیں لائیو گواہیاں. تو یہ جو ریکارڈنگ، جیسے یہ یہاں کا، اگر یہاں کے کیمرے، یہاں کے سی سی ٹی وی، یہاں پر کسی نے خاموشی سے کسی جرنلسٹ نے کوئی کلپ بنا لیا، جب یہ گواہیاں پروڈیوس ہو جاتی ہیں تو وہ اللہ کی ریکارڈنگ ہر وقت چل رہی ہے. وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ جب پلے بیک ہو جائے گی تو وہ ساری ہاتھوں کی گواہیاں ہوں گی، پیروں کی ہوں گی، اور زبان کو تو بند کر دیا جائے گا. اب رہو خاموش، یہ زبان تمہاری بول رہی ہے، وہ آ جائے گی سامنے. اس وقت کیا بول رہے تھے؟ یہ گواہیاں ایسے ہوں گی. یومئذ، اس دن، یوفیہم اللہ دینہم الحق، ان کا جو دین تھا اس کا حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، بالکل پورا پورا. اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے واللہ بدلہ دے دے گا، اس لیے کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، سب آ گئی سامنے کہ حق کیا ہے. اس کا بدلہ اس دن مل جائے گا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور لوگ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، اور حق بھی وہ ایسا ہے کہ جو واضح حق ہے. الحق، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، یہ معلوم ہو جائے گا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. دیکھیے موضوع تو لگاتار اصل میں درمیان میں ایک مورل ٹیچنگ اور اخلاقی تعلیمات اور کچھ ایکسپلینیشنز اور کچھ آپ کو سوچنے کے اوپر ذرا سا ابھارنے کے ساتھ ساتھ اصل میں تو موضوع ایک ہی چلا آ رہا ہے شروع سے، جہاں سے یہ سورج شروع ہوئی تھی. تو پھر درمیان میں یہ فرمایا کہ بری چیزیں جو ہیں خبیثات، وہ برے لوگوں کے لیے ہیں. برے لوگوں کے لیے کیا مطلب؟ بائی نیچر وہ بری چیزوں کا سلیکشن برے لوگ ہی کرتے ہیں. والخبیثون للخبیثات، کہ یہ برے ہی لوگ جو ہیں یہ اسی کے لیے ہیں کہ ان کے ان برائیوں کو وہ اختیار کریں. یہ بائی نیچر وہ خود کرتے ہیں. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اور جو پاکیزہ نیچر کے لوگ ہیں وہ خود برائی کو لیتے ہی نہیں، انہیں گھن آتی ہے اس سے، وہ پاکیزہ چیزوں کو لیتے ہیں. پاکیزہ چیزیں انہی لوگوں کے لیے ہیں. اور اس کی ایک تشریح یہ بھی ہوتی ہے، کہیں کہیں کرتے ہیں لوگ، اور کوئی حرج نہیں ہے، درست ہے وہ بھی، کہ اس بات کا خیال رکھیں رشتہ کرتے وقت کہ اگر صاف ستھری، اچھے نیچر کی، اچھے مزاج کی، اچھے کردار کی لڑکی ہے تو اس کو یہ نہیں دیکھیں کتنا دولت مند ہے رشتہ جس سے کر رہے ہیں، اسے نہیں دیکھیں کہ کتنا ایجوکیٹڈ ہے، اسے نہیں دیکھیں کہ اسٹیٹس یہاں پر کیا ہے، اسے دیکھیں طیب بھی ہے کہ نہیں ہے، پاکیزہ کردار کا بھی ہے کہ نہیں ہے. خاص طور سے اسے خاص طور سے دیکھیں. یہ بھی اس کی تشریح کے اندر شامل ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ جو پاک صاف ہیں، یہ اس سے بری ہیں، اس سے اوپر ہیں، اس سے جو ان کے بارے میں لوگ طرح طرح کی افواہیں اڑاتے ہیں اور بناتے ہیں. پاک صاحب لوگ، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اللہ کی طرف سے. مغفرت کا مطلب آپ لوگ جانتے ہیں، ورزق کریم، روزی، اور ایک ہے رزق، اور ایک ہے رزق کریم، روزی ملے اور عزت سے ملے. کسی پیسے دیے، بہت دے دیے، لیکن احسان جتا کر ذلیل کر کے دیے. ذلیل نہیں کیا، احسان جتا کر دیے. احسان جتا کر نہیں دیا، پھر بھی ایسے دیے کہ رہا تو احسان ہی، جتایا نہیں تھا. عزت سے دیے، عزت سے ملی روزی. تو عزت کی روزی کی بات اور ہے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت سے روزی ملنے والی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اب پھر آ گئی اسے لا یا قانون اس حیثیت سے تو نہیں کہیں، لیکن یہ مورل لا ہے، اخلاقی قانون آ گئے. اے ایمان لانے والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اپنے گھروں کے علاوہ دوسری بلڈنگز یا دوسروں کے گھروں میں یا دوسری عمارتوں میں داخل نہیں ہونا جب تک
پرائر پرمیشن نہیں ہو، جب تک اجازت نہ مل جائے، پرمیشن نہیں مل جائے انٹر مت ہو۔ اپنے گھر میں تو جا سکتے ہو، اس کے علاوہ کسی اور گھر، آپ کے سگے بھائی کا گھر آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، آپ کی سگی بہن کا گھر آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، آپ کے اور رشتہ داروں کے گھر اور آپ کے دوستوں کے گھر، ان کا کہ یہ تو یہاں تو ہم آتے جاتے رہتے ہیں، آپ دھڑ دھڑ گھستے چلے گئے، دروازہ کھلا ہوا تھا، نہیں ہے پرمیشن اس کی۔ اور پھر دوسروں کے جو جہاں اتنی بھی قریبی قربت نہیں ہو اور رشتہ داریاں یا قریب قربت نہیں ہو، یا وہاں پر آپ بغیر پرمیشن کہا کہ پہلے پرائر جب تک تمہیں اس کے لیے اجازت نہیں مل گئی ہو اس وقت تک داخل نہیں ہو، کہہ دیا جائے ہاں آ جائیے، آواز دیجیے، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، پھر اس کے بعد بھی نہیں، اس کے بعد سلام کر کے داخل، سلامتی بھیج کر گھر والوں، سلامتی بھیجنے کا مطلب یہ دعا تو ہے کہ سلامتی بھیجنے کا یہ مطلب بھی ہے کہ یہ اعلان بھی اس کے اندر شامل ہے کہ ہم سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم تمہارے لیے امن کے پیغمبر ہیں، کسی طرح کا ہماری ذات سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، بھلائی پہنچے گا، یہ ہے سلامتی کا سلام کر کے داخل ہونا۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، شاید تمہاری یاد دہانی ہو جائے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ یہ مورل ٹیچنگز ہیں، اخلاقی۔ وَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اب کوئی نہ ہو وہاں پر، تمہارے گھر نہیں ہے، دوسری عمارتیں ہیں، دوسروں کے گھر ہے یا دوسری عمارتیں، اور وہاں کوئی نہیں ہے، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ دیکھیے پہلے جو تھا لفظ آیا تھا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، انس اس کا مادہ ہے، الف نون سین، مانوس ہو جانا، فیملیئر ہو جانا، یہ تو ہے مانوس ہو جانا، فیملیئر ہو جانا کہ بھئی اندر سے جواب آ گیا، آئیے، آپ نے نوک کیا، کھٹکھٹایا، بیل بجائی یا آواز دی اور جواب آیا کہ آ جائیے، وہ لوگ مانوس ہیں، چلے جائیے۔ اور یہ جو ہے حتی یؤذن لکم، اگر وہاں کوئی نہ ہو، خالی ہو، تو پھر مت داخل ہونا حتی یؤذن لکم، جب تک تمہارے پاس پہلے سے پرمیشن نہ ہو تو وہاں پر داخل نہیں ہوگے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور لوگ ہوں وہاں، خالی نہ ہو، اور تم سے کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ، فَارْجِعُوا، تو پھر واپس ہو جانا۔ اپوائنٹمنٹ نہیں لیا تھا، یہ تو ان کی برائی ہے یا بد اخلاقی ہے کہ وقت دیا تھا اور پھر نہیں ملے، کہیں کہ نہیں آتے اور نہیں ملتے، لیکن اپوائنٹمنٹ دیا تھا، کہا تھا کہ فلاں وقت ملیں گے، اور اس کے بعد نہیں دیا تھا اور آپ پہنچ گئے، اپوائنٹمنٹ لیا نہیں تھا، کہا ہم آگے ذرا سا گزر رہے تھے ادھر سے، وہ آپ سے بھی ذرا نیاز حاصل ہو جائے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کہیں کہ اس وقت نہیں ملیں گے تو پھر واپس چلے جانا شرافت سے، پھر دل میں میل نہیں آنا چاہیے۔ بہت بڑی بہت 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 بڑی ایک تعلیم ہے جو جس کا پاس مسلمانوں میں سے بڑی تعداد میں سے نکل، کتنے لوگوں کے پاس آپ پوچھ کر جاتے ہیں یا پہلے سے طے کر کے جاتے ہیں، اور پھر اگر وہ یہ کہہ دیں کہ اس وقت تو نہیں مل سکتے، ذرا مجبوری ہے، اندر سے کہلا دیں، خود آئے بھی نہیں کہنے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ بہت دنوں تک تو پھر سلام دعا بھی ختم ہو جائے اور 20 جگہ بدنام کرتے پھریں گے، بڑے دماغ خراب ہو گئے، ہم تو اتنی دور سے آئے تھے، یہ کھڑے ہو کے 2 ہی منٹ مل لیتے ہم سے، 1-2 منٹ کو بھی نہیں آ سکتے تھے، آپ اتنی دور سے آئے تھے، بات اس کی نہیں ہو رہی کہ آپ دور سے آئے تھے یہ گھر پر بیٹھا تھا، اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس خالی ٹائم تھا، جو زیادہ ضرورت کا وقت نہیں تھا، آپ اس وقت کو نکال کر آئے تھے، آپ اپنی کسی ایمرجنسی کو چھوڑ کر نہیں آئے تھے، بلکہ جو آپ کے پاس فری ٹائم تھا سب کچھ اکوموڈیٹ کر کے یہ ہے وقت چلوں گا میں وہاں پر، تو یہ رائٹ اسے کیوں نہیں دیتے جس کے پاس جا رہے ہیں؟ بات قریب اور دور کی نہیں ہے کہ اس کا بھی فری ٹائم ہو، وہ بھی اکوموڈیٹ کر سکے اور پھر آپ سے ملے۔ اب یہ آپ کا احسان کہ ہم تو آ گئے صاحب، وقت نکال کر نہیں، آپ کا خالی ٹائم تھا پائیں، اور دوسرے کے خالی وقت کی کوئی پرواہ آپ کو نہیں کہ اس کے پاس اس وقت تھا یا نہیں تھا، کن ضرورتوں کے اندر ہے، آپ کو کیا معلوم کن ضرورتوں کے اندر ہے۔ تو
تو یہ رائٹ اور یہ حق اسے بھی دیجیے نا کہ اس کا بھی خالی وقت تو یہ تب ہوگا جب آپ کی بات اپوائنٹمنٹ ہوگا. اب پہلے تو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کسی کو بھیج کر معلوم کرایا, یا کہیں مل گئے تو پوچھ لیا کہ ہم کب آئیں, یا جا کر ہی پہلے وقت لیا. اب آج کل تو کوئی کسی طرح کا کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے. ہر ان جھاڑو دینے والے اور صفائی کرنے والے بھی راستے کے اندر ان کے پاس بھی موبائل ہے, تو پہلے اپوائنٹمنٹ لیجئے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے سوسائٹی اور سماج اوپر ہو. تزکیے کی باتیں جو پیچھے آیا تھا کہ ارتقاء سماج کا, سوسائٹی کا کیسے ہوگا معاشرہ, یہ اس کا حصہ ہے. یہ اخلاقی تعلیمات جن لوگوں نے لی وہ اوپر اٹھے. نہیں ملتے بغیر اپوائنٹمنٹ کے, اور کوئی برا نہیں مانتا اگر منع کر دیں کسی وجہ تک, تو جاتا ہی نہیں کوئی. اگر اتفاق سے ہو جائے منع کر دیں کہ ابھی کیسے, بھئی یہ وقت تھوڑی طے تھا, تو واپس چلے جاتے ہیں کہ اچھا وقت دے دیجیے تو اس وقت آئیں گے. یہاں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کیا کرتے ہیں زیادہ تر اوور ویلمنگ میجورٹی, عظیم اکثریت, اب کہہ دینا نہیں ہے. وہ نہیں مل سکتے تھے اس وقت, تھی اپنی مجبوریاں تھی اپنی. تو اب یا تو ان کو ہر قیمت پہ ملنا ہے, کوئی صاحب تشریف لائے ہیں, پہلے سے اطلاع نہیں تھی, آ گئے اچانک. اور کچھ تو خالی ایسی, کچھ اپنے کام سے آئے ہوں گے, ان کا ذاتی کام ہوگا. اچھا دیکھ لیں گے آپ کے کام کی بات کو بھی, وقت ہوتا نا مناسب اس وقت ملتے. بعض کا یہ بھی نہیں ہوگا ادھر سے گزر رہے تھے, سوچا ذرا سا آپ سے نیاز حاصل کر لیں. اب ان کی جو بھی کچھ بھی جس طرح کی بھی گھر کے اندر جس درجے کی مصروفیات ہو, بعض دیکھنے میں بہت معمولی ہوتی ہیں لیکن بہت اہمیت ہوتی ہے ان کی. بھائی بہت زیادہ مصروف ہیں آپ, دن بھر اپنے بزنس اور کاروبار کے اندر رہتے ہیں, چھوٹے بچوں اور ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ. اب تھوڑی سی دیر کے لیے 10-15 منٹ کے لیے آپ اپنے بچوں کے ساتھ ذرا سا بیٹھے, اور وقت دینے کو نہیں ملتا. صبح سے رات تک اپنے آپ لگے رہتے ہیں کاروبار اور بزنس کے اندر. اب ذرا سی دیر کو بیٹھے, اس وقت کسی نے آگے کہا کہ ذرا آپ سے نیاز حاصل کرنا, کہہ دینا فلاں صاحب آئیں. بظاہر دیکھنے میں اگر کوئی سامنے سے کہیں پکچر کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے خالی, بچوں کے پاس اپنے بالکل خالی تھے, وہ منع کرا دیا. وہ بہت کتنا آپ کے لیے کتنا اہم تھا اسے کوئی محسوس نہیں کر سکتا. وہ ان بچوں کے لیے کتنا, ان کی فیملی کے لیے کتنا امپورٹنٹ تھا, اسے کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا. کیا کیا اور ضرورتیں ہو سکتی ہیں گھر کے اندر. کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی لکھنے پڑھنے کا ایسا کام کہ وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے چھوڑنے میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر اور بیوی ساتھ میں ہو اور کوئی صاحب آگے, اور کنہیں کے پاس عورتیں کھانا پکا رہی ہیں, کچھ ہے, کچھ ضرورتیں ایسی ہیں, پھر اس کے بعد کہیں جانا ہے, اب آ گئی 3-4 عورتیں. اور عورتوں کے ساتھ اور زیادہ دقت ہوتی, وہ زیادہ سے فریلی گھر میں آ جاتی ہیں مردوں کے مقابلے میں, خاص طور سے پردے والے گھروں میں. پردے والے گھروں میں مرد تو نہیں گھستے چلے جاتے, وہ عورتوں نے دروازہ کھلا دیکھا اور نہیں تو کھلوایا, اور اس کے بعد آ گئی اندر کہ ہم تو آتے ہی رہتے ہیں. اب وہ سارا روٹین ڈسٹرب, کیا کیا کرنا تھا, سارا روٹین ہی ختم ہو گیا. پہلے سے معلوم ہونا چاہیے نا. اس کے لحاظ سے وہ ظاہر ہے کہ اچھے تعلقات ہیں, ویلکم, بہت خوشی ہوگی آپ آئیں. لیکن جیسے آپ نے اپنا خالی وقت دیکھا, ایسے ان کو بھی تو یہ دیجیے حق ہے, ان کا بھی وہ وقت ہو کہ جس وقت وہ اکوموڈیٹ کر سکے. تو یہ اخلاقی طور پر بہت بری بات ہے. اور پھر جگہ جگہ ایسا ہونے لگے گا کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو جو معاشرے آگے بڑھے ہیں, جنہوں نے ترقی کی ہے, وہ ان رولز کو اڈاپٹ کرتے ہیں, قرآنی اصولوں کو, حالانکہ ان کے پاس باہر سے نہیں, یہ تعلیم ان کے پاس نہیں آئی, لیکن انہوں نے انوئنگلی قرآن کی تعلیمات لی اور اس کی وجہ سے وہ آگے بڑھے. وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, نہیں لیا تھا اپوائنٹمنٹ, اگر کہا جائے اس وقت نہیں, واپس جاؤ تو خوشی خوشی جانا واپس. ہوا ازکا لکم, یہ ہونے لگے تو پھر انہیں جھوٹ نہیں بولنا پڑے اندر سے کہ کہہ دینا نہیں ہے اس وقت. یہ تمہارے لیے ازکا زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اور پھر میں ابھی تفصیل گزر چکی نا پاکیزہ کی, کہ پاک کیا ہوتا ہے. یہ پاکیزہ طریقہ ہے, یہ ہے تمہارے ارتقاء کا, تمہاری ترقی کا راستہ. واللہ بما تعملون علیم, اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو عمل, وہ سے واقف. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی ڈیٹیل چھوڑی نہیں ہے. ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان گھروں کے اندر داخل ہو غیر مسکونۃ, جو عام طور سے رہائشی نہیں ہے, جو ریزیڈینشل ہاؤسز نہیں ہے,
فیہا متاع لکم، لیکن تمہاری ضرورت کا سامان ہے وہاں. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو سامنے سے تم ظاہر کرتے ہو، کہہ رہے ہو، اور جو تمہارے دلوں میں ہے، جو نہیں زبان سے نہیں کہہ رہے چھپاتے ہو، وہ بھی جانتا ہے. تو ایسے گھروں میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے جو ریزیڈینشیل ہاؤسز نارملی نہیں ہیں، لیکن تمہاری ضرورت کا سامان ہے وہاں پر. بہت چیزیں آ گئی، بہت بڑا حصہ کور ہو گیا. قصے ہیں مشہور جن کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال حضرت حسن بصری سے ایک یہ واقعہ یہ ایک روایت جو ہے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ درس دے رہے تھے اور اس میں انہوں نے وہ آیت جو ہے آئی کہ اس میں ہر شے کا بیان ہے، تبیانا لکل شیء، قرآن میں. اس میں ایک سوال کر لیا ایک شاگرد نے کہ حضرت اس میں سرائے کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ عرب تھے سوال کرنے والے بھی، تو قرآن پڑھا ہوا تھا، عربی تو جانتے ہی تھے، سرائے کا ذکر کہیں نہیں نظر آیا تھا. سرائے جیسے آپ ہوٹل کہتے ہیں، پہلے سرائے ہوتی تھی، ان کا سرائے کا ذکر کہاں ہے؟ تو انہوں نے فوراً یہ آیت پڑھی. ضروری نہیں تھا کہ سرائے کا ذکر ان کے بھی ذہن میں ہوتا غور کرنے پر، کوئی ضروری نہیں تھا. بعض نکات بہت غور کرنے والے پر بھی نہیں کھلے ہوتے ہیں کبھی. یہ بھی کوئی ضروری نہیں تھا کہ تھا ہے لیکن اس وقت ذہن میں فوراً آ جائے، استحضار کہتے ہیں اسے، ذہن میں فوراً حاضر ہو جائے کہ فلاں جگہ ہے تو پھر بتائیں گے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی استحضار بھی تھا اور انہوں نے فوراً ہی جواب دے دیا کہ نہیں، ہر چیز ہے. تم غور کرتے چلے جاؤ گے، چیزیں نکلتی چلی جائیں گی، جیسے تم سمجھتے تھے نہیں ہے وہ ہیں. انہی الفاظ میں بہت کچھ ہے، تم نے جو کچھ سمجھا تھا وہ بھی ہے، اور بہت کچھ اور بھی ہے جو ابھی جس پر ابھی تم نے غور نہیں کیا تھا. اس سے جو تم سمجھتے تھے کہ یہ سب نہیں ہے وہ بھی آتا چلا جائے گا. معلوم نہیں ان سے منسوب یہ واقعہ سچا ہے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ مالز بھی ہیں، یہ شاپس بھی ہیں، یہ دکانیں بھی ہیں، یہ ہوٹلز بھی ہیں، اور یہ وہ ہوٹلز بھی ہیں جہاں لوگ جا کر رہتے ہیں. وہ عام طور سے وہ تمہارے گھر نہیں ہیں. غیر مسکونت، وہ عام طور سے سکونت کی جگہ نہیں ہے. فیہا مت، لیکن تمہاری ضرورت کا سامان وہاں ہوتا ہے، وہاں پر جانا منع نہیں. وہاں اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں کہ ہم سب فلاں دکاندار کے پاس جائیں تو پہلے پرمیشن لیں کہ آپ کے پاس آئیں یا نہیں آئیں، اس کے لیے اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں. ہاں اب یہ سب تمہارے اوپر کہ یہ بیک ڈور سے ادھر ادھر سے جو باتیں کہی گئی اس میں سے بیک ڈور سے راستے مت نکالنا، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے یہ الفاظ ہوتے ہیں انہیں توڑ مروڑ کے لوگ، یہ جیسے ہمارے یہاں قانون میں وکیل لوگ کرتے ہیں، انہی الفاظ میں سے رکھنے نکالتے ہیں کہ کہاں ویکنس کدھر ہے، ادھر سے چلے جائے تو ویکنس نہیں ہے. تم خوب جانتے ہو ان ساری باتوں کا مطلب کیا ہے اور اسپرٹ کیا ہے، خوب جانتے ہو. اور یہ سمجھ لو یہ کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. تم خوب سمجھ گئے ہو، اب کوئی کوشچن نہیں بچے ہیں. اب اس میں سے تم یہ کہو کہ کہا تو یہ تھا ہم نے، یہ وہاں پر ایک تھے اور ایسے یوں، اور وہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر یہ پیچھے دکان میں سوتا ہے نا تو یہ گھر بھی ہو گیا، یہ اسی میں سوتا بھی ہے، تو ہم تو اس لیے چلے گئے تھے کہ حکم تو یہ تھا کہ کوئی وہاں پر نہیں رہتا ہو. تب تم اسپرٹ ہے اس کی، جو اب بات سمجھ میں آ گئی، تم خوب جانتے ہو. اور اب اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، جو ظاہر کر رہے ہو، جو چھپا رہے ہو. یہ اس سے کام وہاں پر نہیں چلے گا جیسا یہاں کی عدالتوں میں کر لیتے، اس لیے کہ دلوں کا حال اسے معلوم ہے. اور پھر اگر دل میں بھی نہیں تھا اور غلطی کوئی ایسی ہو گئی تھی جو واقعی نہیں سمجھ میں آئی تھی تمہاری، اس کی تو اسے بھی اللہ جانتا ہے، وہ اس سے واقف. آیت نمبر 29 تک ہم آئے. اس بات کا اور ایک دو جملوں میں اسے اور سن لیجئے ختم کرنے سے پہلے کہ نماز کا پروسیجر قرآن نے نہیں بتایا. صلاۃ نماز قائم کرنا کیسے قائم ہو، کہا وقت پر پڑھنا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرض کر دی گئی ایمان لانے والوں پر پابندی ہے وقت کے ساتھ میں. وقت کون کون سے ہیں یہ نہیں بتایا. وہ وقت کہاں سے شروع ہو کے کہاں تک ختم ہو رہے ہیں، کون سا وقت کہاں سے کہاں تک چل رہا ہے یہ بھی نہیں بتایا. پھر اس نماز کے اندر قیام کتنا ہو، اس کے اندر کیا کیا جائے، رکوع کیا ہو، اس میں کیا کیا جائے، سجدوں میں کیا کیا جائے، کتنے سجدے ہوں،
تشہد میں کیا کریں، ترتیب ان کی کیا ہو کہ پہلے بیٹھیں بعد کو کھڑے ہوں، یا پہلے کھڑے ہو بعد کو بیٹھیں، یہ نہیں بتایا. کہہ دیا صلاۃ قائم کرنا، اور کہہ دیا رسول کی اتباع کرنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. انہوں نے کہا جیسے میں کر رہا ہوں ایسے. اس کی ڈیٹیلز نہیں بتائیں. سب سے بڑا فرض ہے نا، آپ کی زندگی کے فرائض کے اندر سب سے بڑا فرض ہے. زکوٰۃ کتنے پرسنٹ نے نہیں بتایا، کن کن چیزوں پر دیں. مال کی بات کہہ دی، آمدنی کی بھی کہہ دی، لیکن کن کن چیزوں پر دیں نہیں بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کر دیں گے. اب یہ تو وہ ہیں جو پلرز ہیں، ستون. تو یہ جتنی چیزیں ہیں جسے اہم ترین ہم کہتے ہیں اور ہیں، ان کی ڈیٹیلز نہیں دی، ان کی تفصیلات. کیا دے رہے ہیں تفصیلات؟ کسی کے گھر کے اندر دیکھو بغیر پرمیشن کے مت جانا. اور پھر ایک اس کو بہت ڈیٹیل سے چل رہے ہیں آگے. اگر کوئی نہ ملے تو کیا کرنا، اگر وہ کہیں کہ واپس، اس کو سرسری کہہ دیتے تھے کہ باقی رسول بتا دیں گے. اس کو بڑی باریکی کے ساتھ میں سارے حصے کور کرتے ہوئے چل رہے ہیں. وہ گواہیاں کیسی ہوں، کوئی الزام اگر لگاتا ہو تو، اور اگر نہیں ملے شہادتیں تو کیا ہوگا. لیکن اگر اپنے ہی گھر کی ہو، اپنی ہی بیوی، اپنے شوہر ہو، پھر ہو تو پھر کیا کریں. اب یہ ایک ایک ڈیٹیل بتاتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک ایک تفصیل، اس کے سارے جتنے پہلو ہیں سب کور کرتے ہوئے. اور قرآن شریف میں اور بھی بہت سی جگہوں پر ایسی. اور وہ جو آپ کی زندگی کے لیے جو فرائض کے اندر سے جو سب سے اہم ہے، اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں. آپ پوچھ لینا، رسول بتا دیں گے. تو اسے دیکھ لیجئے کہ کتنا اس کو اہم سمجھا ہے کہ وہ تو بتا دیں گے. اس کو تم لوگ اتنی جن چیزوں کو اہمیت نہیں دو گے، اس لیے قرآن نے کھول کھول کر بیان دیا کہ سمجھ لو اتنی اہم ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے. کہ تمہیں نمازوں کی رکعتوں کی تعداد نہیں بتائی، تمہیں نمازوں کے اوقات قرآن کے اندر نازل ہونے کے میں نہیں نازل ہوئے کہ کیا ہیں، لیکن تمہیں یہ بتا دیا کہ کسی کے گھر ایسے مت جانا. تمہیں یہ بتا دیا کہ سلام کیے بغیر داخل مت ہونا، سلامتی بھیجے بغیر. یہ تمہیں بتا دیا گیا پہلے سے. یہ معاشرتی اہمیت کے، سوسائٹی اور سماج اور معاشرہ وہ تو تمہاری ہے ذاتی ارتقاء کا، لیکن پوری سوسائٹی اور پوری سماج کا تزکیہ کیسے ہو، اس کے سلسلے میں پھر قرآن نے براہ راست اللہ نے یہ ساری تفصیلات بتا دی جو معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں، جو سوسائٹی سے متعلق ہیں. ایک ایک ڈیٹیل کھول کھول کر بیان کر دی کہ دیکھو اب اس کے خلاف نہیں. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے تھے. ان کو تم اتنی اہمیت نہیں دیتے، اب بھی نہیں دیتے نا. جب قرآن لے کر آ رہا ہے، معلوم نہیں تھا، جنہیں معلوم ہو گیا وہ تو دیں. اس کے بعد پھر آج آیت 29 پر سورہ نور کی درس آج کا ختم ہو رہا ہے. آیت نمبر 30 سے انشاءاللہ شروع کریں گے اگر زندگی رہی اس میں. اور پھر بہت اہم ہے اس کے بعد آیت نمبر 31 پردے کے احکامات آ رہے ہیں، وہ جن کے اوپر ہمارے فقہا میں بہت اختلاف ہے. 700 سے آیت نمبر 31 جو آئے گی بہت اہم ہے وہ. اور آپ کے اپنے بہت سے سوالات ہوں گے جو اس کے اندر حل ہوں گے، تو اسے کوشش کیجیے گا کہ مس نہیں کریں. سبحان اللہ.